أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یہود اور نصارہ کو شرک سے منع فرمایا اور توحید کا حکم فرمایا کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے، وہ کبھی بھی شرک کی تعلیم نہیں دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو۔ یہ کام نبی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کا تو کام ہوتا ہے لوگوں کو شرک سے، کفر سے، نفاق سے نکال کر کے ایمان میں داخل کرانا، ایمان میں لے آنا۔ یہ نبی کی محنت ہوتی ہے، نبی کی جد و جہد ہوتی ہے۔ اس لیے تم لوگ شرک اور کفر سے نکل کر کے ایمان کی طرف آ جاؤ۔ آج کی ان دو آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارے بعد جب میں کسی نبی کو بھیجوں اور وہ نبی اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے کو کتاب ملی ہے، بعد میں آنے والا نبی تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرے، اس کو جھٹلائے نہیں بلکہ اس کو سچا مانے کہ ہاں یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور برحق کتاب ہے۔ تو تم خود بھی اس نبی کی بات ماننا، اس کی مدد کرنا، اور اپنی امت کو بھی اس کی بات ماننے، اس پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی تاکید کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر جو ثم جاءکم رسول کا لفظ آیا ہے، رسول سے مراد آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارے بعد میں ایک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے اور اس وقت میں تم میں سے کوئی نبی خود زندہ ہو تو اس نبی کو بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے۔ اور اگر تم لوگ حیات نہ ہو، تمہاری وفات کے بعد میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے تو تم میں سے ہر نبی کو چاہتے ہوئے اپنی امت کو یہ وصیت کر کے جانا ہے، یہ تاکید کر کے جانا ہے کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور وہ برحق نبی ہوگا۔ جب وہ نبی آ جائے تو تم لوگ اس پر ایمان لے آنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کی بات ماننا، اس کی پیروی کرنا اور اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور اس چیز کا میں تم سے اقرار لے رہا ہوں۔ تو سب نبیوں نے اللہ کے سامنے کہا اقررنا،
بے شک ہم نے آپ سے اس بات کا اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، عہد کر لیا کہ ہماری زندگی میں اگر وہ نبی مبعوث ہو گیا تو ہم خود بھی ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے اور مدد کریں گے، اور اگر ہماری زندگی میں وہ نبی نہ آیا تو ہم اپنی امت کو اس بات کی وصیت کر کے جائیں گے، تاکید کر کے جائیں گے، جب بھی وہ نبی آ جائے تو تم اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن جب وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، دنیا میں آئے، اس وقت یہود اور نصارہ دونوں قومیں موجود تھی، آج بھی موجود ہے۔ یہ جو فلسطین میں لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے سامنے، یہودیوں کی نسل تو ہے، پھر ان میں ملے ہوئے عیسائی بھی ہے پیچھے سے جو مالی امداد کرتے ہیں، وہ عیسائی ہے، لڑنے والے یہودی ہے۔ تو یہ یہود اور نصارہ موجود تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اپنے نبیوں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نبیوں نے جو ان کو نصیحتیں کی تھی، جس چیز کی نبی ان کو تاکید کر کے گئے تھے، نبی کی نصیحت کو، نبی کی وصیت کو، نبی کی تاکید کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ٹھکرا دیا اور پس پشت ڈال دیا، اور یہ آخری نبی اور آخری رسول کے مخالف ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نبیوں کی بات کو ٹھکرانا یہ فسق ہے، تم لوگ فاسق و فاجر ہو، بڑے گنہگار ہو۔ نبیوں نے تمہیں وصیت کی تھی کہ آخری رسول کو ماننا، تم مان ہی نہیں، اپنے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 میثاق لیے ہیں، 3 وعدے لیے ہیں۔ سب سے پہلا میثاق اور سب سے پہلا وعدہ اور عہد عالم الستو کے اندر، اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارسطو کے اندر ایک میثاق اور عہد لیا جب تمام کے تمام مخلوقات کی روحوں کو پیدا کر دیا۔ سب کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک سوال کیا، الستو بربکم، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے بیک زبان ہو کر جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں اپنے اپنے وقت پر دنیا میں بھیجوں گا، تم سب ایک ساتھ نہیں جاؤ گے، ابھی تو سب کی روحوں کو میں نے ایک ساتھ پیدا کر کے اپنے سامنے جمع کر لیا ہے، تمہارے دنیا میں جانے کا وقت سب کا الگ ہوگا اور واپس آنے کا بھی سب کا الگ ہوگا وقت۔ دنیا میں جا کر کے تمہارا امتحان ہوگا، تمہاری آزمائش ہوگی، اس کا نتیجہ پھر آخرت میں نکلے گا، میدان محشر میں۔ دنیا تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں دنیا میں جا کر کے کون میرے اس میثاق کو، عہد کو، وعدے کو یاد رکھتا ہے اور کون اس کو بھلا دیتا ہے۔ جو دنیا میں رہ کر کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا اس نے اپنے اس عہد کو یاد رکھا، اور جس نے ایمان والی زندگی چھوڑ کر کے کفر والی، شرک والی، نفاق والی، فسق و فجور والی زندگی گزاری، اس نے اس عہد کو بھلا دیا۔ دوسرا عہد اس آیت میں ہے میثاق، اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے ایک وعدہ لیا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئے اس نبی کی تمہیں تصدیق کرنی ہے۔ پھر جمہور علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول ان سے مراد خاص طور پر آخری رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان سب سے وعدہ کرتے رہے، آخر میں ایک رسول بھیجنے والا ہوں، جب وہ آ جائے تو تم اس کی تصدیق کر لینا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے
تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ میں نے تمہیں کتاب دی ہے اور حکمت نبوت عطا فرمائی ہے، سمجھداری عطا فرمائی ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس ایک رسول، مصدق، وہ تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس میں ہے۔ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ نبی اس کتاب کی تکذیب نہیں کرے گا بلکہ تصدیق کرے گا۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے توریت کی، زبور کی، انجیل کی، جو آپ پر قرآن شریف اترا ہے، اس سے پہلے جو 3 کتابیں اتری تھی ان تینوں کی تصدیق کی۔ اسی کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم توریت کو نہیں مانتے ہیں، انجیل کو نہیں مانتے ہیں، زبور کو نہیں مانتے ہیں، صحیفوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، توریت اپنے زمانے میں برحق تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو نبوت کا دور تھا، اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے توریت ہی ذریعہ تھی۔ اگر وہ لوگ توریت کو چھوڑ کر کے جنت کی تلاش کرتے، کہیں نہیں ملتی ان کو جنت۔ یہی ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے بارے میں۔ جب انجیل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر اتری اور عیسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا تھا، ان کی جب شریعت چل رہی تھی، تو اس وقت میں جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے نجات کے لیے انجیل ہی ذریعہ تھی۔ داؤد علیہ السلام کے دور اور زمانے میں جنت میں جانے کے لیے، سیدھا راستہ پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اور گمراہی سے نجات کے لیے زبور ہی ذریعہ تھی اور برحق کتاب تھی۔ لیکن بعد میں ان کتابوں کے ماننے والوں نے انہوں نے تحریف کر دی۔ آج بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہے بالکل برحق تھی، بالکل سچ تھی، ہم ان کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں تکذیب نہیں سکھائی بلکہ تصدیق سکھائی ہے۔ تو ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام نبیوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ مصدق لما معکم، وہ رسول تصدیق کرنے والا ہوگا اس چیز کی جو تمہارے پاس میں ہے۔ لتؤمنن بہ، تو تم ضرور بھی ضرور اس رسول پر ایمان لے کے آنا، ولتنصرنہ، اور ضرور بھی ضرور اس رسول کی مدد کرنا۔ جب وہ آخری رسول تمہارے پاس آ جائے، اے نبی اگر تیری زندگی میں آ جائے تو تو بھی اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اگر تیری زندگی کے بعد آئے تو آخر وقت میں تو اپنی امت کو وصیت کر کے جانا۔ ہر نبی نے آخر میں اپنی امتوں کو وصیت کی کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، وہ ایسا ہوگا، جب وہ آ جائے تو تم اس کی بات ماننا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا میرے سامنے اس بات کا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور تم نے اس کام پر مجھ سے پختہ عہد لیا۔ قَالُوا اقررنا، نبیوں کی جماعت نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، ہم نے آپ سے پکا وعدہ کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، اے نبیوں کی جماعت تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّا، پھر جو شخص اس عہد سے، وعدے سے پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد میں اتنا پختہ وعدہ کرنے کے بعد بھی پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسق ہیں اور وہی لوگ گنہگار ہیں۔ تو یہ ان کی امتوں سے کہا جا رہا ہے
کہ نبی نے اپنی امت، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں آخر میں ایک رسول بھیجوں گا، اس رسول پر تمہیں ایمان لانا ہے، تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے۔ تو اے میری امت، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، آخر میں ایک رسول آئے گا، جب وہ رسول تمہارے پاس آ جائے تم ان پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ لیکن ان امتوں نے فسق و فجور کر لیا، نبی کی بات مانی نہیں، انکار کر دیا اور مخالف بن گئے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو شخص اس عہد کے بعد میں پھر جائے تو وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ اگلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات ذکر فرمائے ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک ارجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔